الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا اور فرمایا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت دے کر زمین پہ اتارا اور فرمایا کہ آپ میری طرف سے جائیں اور ہدایت لے کر جائیں، اور جو اس ہدایت کی اتباع کر لے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ آخرت پہ کوئی خوف ہوگا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ شیطان بھی زمین پہ اتارا گیا، اور یہ دنیا کا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے وجود دیا کہ جس میں فرما برداری بھی ہوگی اور نافرمانی بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان میں دونوں خصوصیات رکھ دی، فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہم نے انسان میں نیکی کا مادہ رکھ دیا اور برائی کا مادہ بھی رکھ دیا۔ اب پھر اس کی رہنمائی کے لیے دو چیزیں دنیا پر آئی، ایک طرف اہل حق کا گروہ آیا انبیاء کی شکل میں، اور دوسری طرف اہل باطل کا گروہ آیا شیاطین کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، انسان کو ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، دونوں راستوں کی منزلیں دکھا دی ہیں۔ اگر اہل حق کے راستے پر چلو گے تو تمہاری منزل کیا ہوگی، اور اگر اہل باطل کے راستے پر چلو گے تو تمہاری منزل کیا ہوگی۔ چنانچہ فرمایا کہ جس نے انبیاء کے طریق کو اختیار کیا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور جنت میں اس کے لیے جو چاہے گا وہ ہوگا، اور جو شیاطین کے راستے کی اتباع کرے گا فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور اس کے اندر سزا دی جائے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جگہ ہے، اور جنت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جگہ ہے۔ اور اب اختیار انسان پر چھوڑ دیا کہ انسان کسے اختیار کرتا ہے، اہل حق کے راستے کو اختیار کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے راستے پر چلتا ہے، یا پھر اہل باطل کے راستے کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان پر اختیار چھوڑ دیا، اور پھر یہ رہنمائی کے لیے ازل سے آدم علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ رہنمائی کرنے کے لیے انبیاء آتے رہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے، اور اسی طرف رہنمائی کرتے رہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور ساتھ ساتھ شیاطین بھی اپنا کام کرتے رہے، کسی کو گھوڑوں کی عبادت میں لگا دیا، کسی کو جانوروں کی عبادت میں لگا دیا، کسی کو سورج کی عبادت میں لگا دیا، کسی کو ستاروں کی عبادت میں لگا دیا، کسی کو آگ کی عبادت میں لگا دیا، کسی کو تصویروں کی عبادت میں لگا دیا۔ شیاطین نے صرف اسی طرف یہ کام کیا کہ یہ کسی اور مخلوق کی عبادت کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دیں۔ اور انبیاء نے آ کر یہی کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ اور یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا اس ہدایت کا۔ یعنی ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہدایت ختم ہوگی، مطلب یہ ہے کہ اب ہدایت مکمل ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 1,44,000 کم و بیش انبیاء پر جو ہدایت اترتی تھی اس کو مکمل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دیا گیا۔ یعنی اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے، اب اس کے بعد کوئی اور ہدایت نہیں آئے گی، اب اس کے بعد کوئی نیا دین نہیں آئے گا، اس کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ کہ دین نبوت ختم نہیں ہوئی۔ ختم نبوت کا یہ معنی نہیں ہے کہ نبوت ختم ہوگی، ختم نبوت کا معنی یہ ہے
کہ نبوت مکمل ہو گئی. جس طرح بچہ حفظ قرآن کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ختم قرآن ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے قرآن ختم کر دیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے قرآن مکمل کر دیا. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا کہ اب اس کے بعد قیامت تک کوئی ہدایت نہیں آئے گی. ہمیں یہ فرمایا گیا کہ ہم نے پچھلی ساری کتابوں پر ایمان لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا اس پر ایمان لائے. اب اس کے بعد قیامت ہے، اب اس کے بعد سزا اور جزا کا سلسلہ شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، لوگ حاضر ہوں گے، نیکی کرنے والوں کو، اہل حق کے راستے کو اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جزا دیں گے ان کے اعمال کی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک بھی اچھا عمل کرا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو جنت عطا فرمائیں گے. اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک بھی برا عمل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کی سزا ان کو دے گی. وہ قیامت کا دن ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو جب مکمل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ آنے کے لیے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری محنت، اس ہدایت کی ساری محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر کی، اور صحابہ کرام پر اتنی محنت کی کہ پورا دین ہی انہیں سونپ دیا. اللہ تعالیٰ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا. یعنی قرآن پاک کی آخری آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر آج کا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں صحابہ سے اور اتر رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب آپ غور کریں کہ اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرام کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اتر آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حضور کے شاگردوں سے خطاب فرما رہے ہیں کہ دین کو مکمل اور تمام ان لوگوں نے کرنا ہے. دین کو تمام ان لوگوں نے کرنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ صحابہ کرام پر دین پورا اتر گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پہ کہ کیا میں نے دین تم پر اتارا؟ کیا میں نے دین پہنچانے کا حق ادا کیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے حق ادا نہیں کیا بلکہ حق ادا کرنے میں کمال کر دیا. آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے آپ کا پورا دین ان کو سونپ دیا. اب ان میں سے چاہیے کہ جو حاضر ہے یہ غائبین تک اس دین کو پہنچائے. تو جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی اس کا ربط انہی صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین جو ہم نے عطا کیا سارا کا سارا صحابہ میں موجود ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی بھی تم سے دین سے پھیرے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، ان قریب ہم ایسی قوم کے ساتھ تم پر آئیں گے کہ جو ہم سے محبت کرتی ہوگی اور ہم ان سے محبت کرتے ہوں گے. اب اس آیت مبارکہ کا خطاب اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور وہ پوری جماعت ہم سے محبت کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصیت کو بیان فرمایا کہ صحابہ کی جماعت میں چند خصوصیات ہیں. پہلی خصوصیت یہ بیان فرمائی اذلۃ علی المؤمنین، کہ صحابہ کی جماعت جو ہے یہ مومنین پر شفیق ہے، مومنین کے ساتھ محبت سے رہتی ہے. جیسے فرمایا رحماء بینہم، کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے اتنی محبت سے رہتے ہیں کہ ایک دوسرے پر جان نشاور کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے اگر ایک درخت کو کراس کر کے دوبارہ ملاقات ہو جاتی پھر بھی ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے کہ ایسا لگتا جیسے عرصے بعد ہماری ملاقات ہوئی ہے. تو آپس میں ایک دوسرے پر جان نشاور کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے لیے محبت رکھنے والے تھے، ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض اور عداوت رکھنے والے نہیں تھے. آج ہمارا معاشرہ جو بگڑ رہا ہے باوجود مسلمان ہونے کی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کے طریق کو چھوڑا، اور صحابہ کا تو پہلا طریقہ یہی تھا کہ ان کی باہمی محبتیں تھیں اور ہماری باہمی محبتیں نہیں ہیں. آپ دیکھیں کفر نے جب ہمارے خلاف سازشیں کی، اس کے سامنے سب سے بڑی سازش یہی آئی کہ ان کا باہمی اتحاد توڑ دینا چاہیے. مسلمانوں کا باہمی اتحاد توڑ دیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا یہ دینی اعتبار سے کمزور ہو جائیں گے.
جہاں ہمیں کفر کے خلاف یلغار کرنی تھی وہاں ہمیں وہ چیز بھول گئی کہ ہم نے یہودیت اور عیسائیت کے خلاف یلغار کرنی تھی، بلکہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف یلغار شروع کی۔ کبھی ہم بھائی بھائی لڑ رہے ہیں، کبھی ہم بہنوں سے لڑ رہے ہیں، کبھی ہم معاشرے سے لڑ رہے ہیں، کبھی پڑوسیوں سے لڑ رہے ہیں، کبھی ہم دیندار مذہب پرست ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ ہم نے اصل کام چھوڑ دیا اور کفر کے خلاف یلغار چھوڑ دی، کفر ہمارے اوپر غالب ہو گیا اور ہم مغلوب ہو گئے۔ تو پہلی وجہ ہماری مغلوب ہونے کی کفر پر وہ یہ ہے کہ اذلۃ علی المؤمنین، ہم میں صحابہ کی پہلی صفت باقی نہیں رہی کہ ہمارا باہمی اتحاد ٹوٹ چکا ہے۔ اور صحابہ کی دوسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی، یجاہدون فی سبیل اللہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہ یہ باہمی طور پہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور کافروں پر ہمیشہ غالب رہتے ہیں۔ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کافروں پر شدید ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ آج حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب مسلمان قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ تعالیٰ ان پہ دنیا میں ہی عذاب نازل فرمائے گی، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی انہیں ذلیل فرما دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمان قوم کو کافر لقمے کی طرح کھائیں گے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی، ان کے دلوں سے اللہ کی محبت نکل جائے گی اور دنیا کی محبت آ جائے گی، اللہ انہیں دنیا میں ہی ذلیل فرما دیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم دین سے ہٹے گی تو اس کا ایک ہی حل اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے صحابہ کی جماعت کو پیش کرنا ہے۔ اس باطل فرقے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ صحابہ کے ذریعے سے ہی تمہارے اوپر آنا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ تو موجود نہیں ہے، تو صحابہ کے بعد یہ دین اللہ تعالیٰ نے علماء کو سپرد کیا کہ علماء نے صحابہ کرام کے طریق پر رہتے ہوئے اس دین کو سنبھالا اور ویسے ہی لوگوں کی اصلاح و فلاح کا کام کیا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ درست ہو جائے، ہمارے معاشرے میں سے کفر ختم ہو جائے، ہمارے معاشرے میں امن آ جائے، تو اس میں ایک ہی حل اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ایک ہی حل ہے، وہ صحابہ کا رستہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ درست ہو جائے، ہمارا ملک درست ہو جائے، تو ایک ہی اس کا راستہ ہے اور وہ یہ راستہ صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی یہ 4 خصوصیات ارشاد فرمائی، اذلۃ علی المؤمنین کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت سے رہتے ہیں، اعزۃ علی الکافرین کافروں پر ہمیشہ غالب رہتے ہیں، یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم اور دنیا میں دین پر چلتے ہوئے کسی کی ملامت کی فکر نہیں کرتے۔ اگر یہ 4 باتیں معاشرے میں آ جائیں تو معاشرے سے ہر قسم کا کفر ختم ہو جائے گا، اور ایسا ہوگا۔ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس وقت یہی نظام قائم ہوگا، اس وقت صحابہ کرام کی یہی 4 صفات معاشرے میں آ جائیں گی اور معاشرہ اس طرح فلاح کا کام کرے گا، اسلام اس طرح نافذ ہوگا کہ پوری کائنات سے کفر ختم ہو جائے گا، کیونکہ کفر ختم ہونے کا ایک ہی حل ہے اور وہ صحابہ کا رستہ ہے کہ ہم ایک صفت یہ ہو کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت میں رہیں اور کافروں پر ہمیشہ شدید رہیں، غالب رہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے جہاد نہیں کیا اور دل میں یہ خواہش بھی کبھی پیدا نہیں کی کہ میں جہاد کروں، فرمایا یہ منافق مرا، یہ اس حالت میں مرا کہ گویا کہ یہ منافق ہے کہ اس کے دل میں کبھی جہاد کے لیے خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی۔ آج جہاد کو ہم نے ایک عجیب نام دیا ہوا ہے کہ جہاد کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جہاد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عطا فرمایا ہے کہ اگر جہاد نہیں ہوگا اور لوگوں کو دین کی طرف متوجہ نہیں کیا جائے گا، جہاد کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ جاتے کسی پر حلہ بول دیں اور سب کو قتل کر دیں، بلکہ نہیں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ جائیں، پہلے انہیں کلمے کی دعوت دیں، اگر کلمہ پڑھ لیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ آپ کے مسلمان بھائی ہیں، اگر کلمہ نہیں پڑھتے آپ ان کے لیے پھر بھی ایک محبت کا ہاتھ بڑھائیں، وہ یہ کہ انہیں کہیں کہ آپ ٹیکس ادا کریں، اپنے آپ کو اقلیت شمار کر لیں، اور آپ اس اقلیت شمار کرتے ہوئے آپ ہمارے ملک میں رہ سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ ان سے جہاد کریں۔ پھر جہاد کرنے کے لیے یہ نہیں کہا کہ بوڑھے بچے جوان ہر ایک کو قتل کر دو، کہا کہ نہیں، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، راہبوں کو قتل نہیں کرنا، آپ نے عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، صرف
اس قوم کو قتل کرنا ہے جو آپ کے خلاف بغاوت کر سکتی ہے، اور وہ نوجوانوں کی جماعت، جوانوں سے، سرداروں سے آپ نے جہاد کرنا ہے، بوڑھوں، بچوں، عورتوں سے جہاد نہیں کرنا۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور فرمایا چوتھی چیز یہ ارشاد فرمائی کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے، آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے جب ہم دین پر نہیں چلتے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی ملامت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ یار میں دین پہ چلوں گا، فلانا مجھے کہے گا جی دیکھو جی اب آج تک بڑی گناہگار زندگی گزاری، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، اور تو مولوی بن گیا، اور تو حاجی بن گیا، فلانا بن گیا۔ لوگوں کی ملامت کی وجہ سے ہم دین حق کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کی ملامت کی وجہ سے دین حق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک فارس اور روم کے دسترخوان پہ بیٹھے اور آپ کے ہاتھ مبارک سے لقمہ زمین پہ گر گیا۔ اب فارس اور روم کے بادشاہ بیٹھے، اب بظاہر تو یہ توہین تھی، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ لقمہ اٹھا کے کھانے لگے۔ تو ساتھی نے کہا کہ حذیفہ آپ ایسا نہ کریں، اس سے دین کی انسلٹ ہوگی، اس سے دینداروں کی انسلٹ ہوگی کہ دیندار کتنے گھٹیا ہوتے ہیں، زمین سے لقمہ اٹھا کر کھا رہے، ملک فارس اور روم کے بادشاہ بیٹھے ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں ان بے وقوفوں کی وجہ سے؟ صحابہ کی نظر میں کسی کے پاس مال و دولت ہو جانا، صحابہ کی نظر میں کسی کے پاس بادشاہت ہو جانا، یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان سے متاثر ہو جاتے، صحابہ نے وہ لقمہ اٹھایا اور کھا لیا۔ آج ہمارے نزدیک سنت کا مقام اٹھ گیا ہے صرف اسی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایک صحابی جا رہے ہیں اور جاتے ہیں انہوں نے گردن جھکا دی، پوچھا یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے، کہا درخت تو نہیں ہے، لیکن میں نے سوچا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کر لوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں یہاں سے گزرے تھے اس وقت یہاں درخت تھا، آج درخت تو نہیں، میں نے کہا اپنے حبیب کی سنت زندہ کر لوں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر معاشرے میں آپ امن چاہتے ہیں، معاشرے میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ محبت اور پیار ہو، برکت ہو، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ صحابہ کا راستہ ہے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ موجود نہیں، لیکن صحابہ کے اعمال موجود ہیں۔ صحابہ کے یہی 4 اعمال تھے، اذلۃ علی المؤمنین، عزت علی الکافرین، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ آپس میں ایک دوسرے سے محبت، کافروں پر ہمیشہ شدید، اللہ کے راستے میں جہاد، اور ولا یخافون لومۃ لائم، دین حق پر چلتے ہوئے کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اسی پر خاتمہ فرمائے اور اسی جماعت کے ساتھ ہمارا اٹھنا قیامت کے دن ہو۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔